اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ جمعۃ المبارک کا بہت خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ یہ بہت ہی بابرکت اور آزمایا ہوا عمل ہے۔ آپ اس عمل کو جمعۃ المبارک والے دن لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں اضافہ ہو، کاروبار میں اضافہ ہو، اللہ پاک انہیں ہر وہ چیز سے نوازے جس چیز کی انہیں ضرورت ہے۔ وہ اللہ سے جو دعا بھی مانگے اللہ پاک فوراً ان کی دعا کو قبول فرمائے، ان کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ تو وہ لوگ جمعۃ المبارک والے دن اس عمل کو لازم کریں، انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے آپ کو بے شمار فوائد ہوں گے۔ اگر آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ فائدہ مند رہیں گے۔ آپ ان تمام فوائد سے مستفید ہوتے رہیں گے جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کے رزق کی تنگی دور ہوگی، محتاجی مفلسی ختم ہوگی، رزق کے آپ پر دروازے کھل جائیں گے، اللہ پاک کی غیبی مدد حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کے دوسرے جو بھی مسائل ہیں وہ بھی بہتر ہوتے جائیں گے اور آپ کی زندگی بہت اچھے طریقے سے گزرے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی تو اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے آپ جمعۃ المبارک والے دن اس عمل کو لازم کریں۔ جو میں آپ کو بتاؤں گی، جس طریقے سے بتاؤں گی آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ اللہ سے جو دعا بھی مانگیں، جو خواہش کا اظہار کریں، اللہ سے جس چیز کو طلب کریں اللہ پاک فوراً ان کی وہ دعا قبول کرے، ان کی ہر جائز حاجت فوراً پوری کر دے۔ تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کرے جن لوگوں نے بہت زیادہ جدوجہد کی ہے، کوشش کی ہے لیکن ان کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، تو وہ لوگ اس عمل کو پوری توجہ اور یقین سے کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا انشاءاللہ۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کو جمعۃ المبارک کے دن کی فضیلت بتاتی چلوں کہ جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے، سب سے افضل ترین دن ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمام دنوں سے افضل ترین دن جو ہے وہ جمعے کا ہے اور اس میں رحمت الہی کی بارش ہوتی ہے اور دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو جمعۃ المبارک کا بہت ہی آسان وظیفہ بتائیں گے جس کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، آپ کی ہر قسم کی تنگی ختم ہوگی، چاہے وہ تنگی رزق کی ہو، مال کی ہو، روزگار کی ہو، غرض کوئی بھی تنگی ہو، انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے تنگی بھی دور ہوگی، محتاجی ختم ہوگی اور آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اس وظیفے کو کرنے کی اجازت عام ہے، اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کے ساتھ جو وظائف بھی شیئر کرتی ہوں انہیں آپ اجازت کے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ تو چلیں اب آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ جمعۃ المبارک والے دن آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو دن میں کسی ٹائم بھی کرنا ہے، کسی نماز کے بعد یا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی وقت بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس عمل کو نماز فجر یا جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ بہت ہی آسان عمل ہے۔ آپ نے اللہ کے دو ناموں کا ورد کرنا ہے۔ اللہ کے یہ دو نام کیا ہیں اور انہیں پڑھنا کیسے ہے یہ بھی توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا مغنیو، یا اللہ یا مغنیو۔ آپ نے اللہ کے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ کے ناموں کا ورد کرنا ہے۔ اول آخر آپ نے 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو مکمل کر لیں تو پھر آپ نے بارگاہ الہی میں اپنے رزق میں اضافہ کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے، کاروبار میں اضافہ کے لیے دعا کرنی
کرنی ہے. ہر طرح کی تنگ دستی کو ختم کرنے کے لیے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر نہایت عاجزی انکساری سے دعا مانگنی ہے. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت کی بارش برساتا رہے گا. اس عمل کے کرنے سے رزق کی تنگی ختم ہوگی, ہر قسم کی مشکلات سے آپ کو چھٹکارا ملے گا. تو آپ نے اس عمل کو, اس وظیفے کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد یا فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا. اس کے علاوہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی ہر حاجت پوری ہو, ہر خواہش پوری ہو, ہر دعا قبول ہو, وہ لوگ اس عمل کو, اس وظیفے کو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد کرنا ہے, جو اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں. آپ نے جمعۃ المبارک والے دن عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد 4 رکعت نوافل نماز حاجت کے ادا کرنے ہیں. نوافل آپ نے اس طرح پڑھنے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ آپ نے آیت کریمہ پڑھنا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس آیت کریمہ کو آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ پڑھنا ہے, اور جب آپ 21 مرتبہ آیت کریمہ کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے, اور آپ نے رکوع سجود چلے جانا ہے. اسی ترتیب سے, اسی طریقہ کار سے آپ نے دوسری جو رکعتیں ہیں وہ بھی ادا کرنی ہے. سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے. 21 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے آپ نے رکوع سجود چلے جانا ہے اور نماز کے دوسرے فرائض ادا کرنے ہیں. اور اسی ترتیب سے آپ نے 4 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں. جب آپ 4 رکعت نوافل ادا کر لیں, اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے 111 مرتبہ آیت کریمہ کا ورد کرنا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ نے اس آیت کریمہ کا 111 مرتبہ آپ نے ورد کرنا ہے. اس کے اول اور آخر آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے. جب آپ اس آیت کریمہ کو 111 مرتبہ پڑھ لیں, اول اور آخر 21 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, تو پھر آپ نے نہایت عاجزی انکساری سے بارگاہ الہی میں دعا مانگنی ہے. انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے, اس وظیفے کے کرنے سے بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا, ہر خواہش کو پورا کرے گا, اور آپ کو ہر وہ چیز سے نوازے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے, طلب ہے. آپ نے اس عمل کو, اس وظیفے کو جمعۃ المبارک والے دن کرنا ہے. اگر آپ اس عمل کو جمعۃ المبارک والے دن کریں گے تو انشاءاللہ آپ تمام فوائد سے مستفید ہوں گے جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے. اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو, اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو زیادہ بہتر ہے. ہفتے میں آپ نے 1 مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے, اور سارا سال بلکہ پوری زندگی آپ نے ان تمام فوائد سے مستفید ہوتے رہنا ہے. آپ نے اللہ سے جو مانگنا ہے وہ آپ کو ملے گا, ہر حاجت پوری ہوگی, اور رزق میں اضافہ ہوگا, کاروبار میں اضافہ ہوگا. اللہ پاک آپ کی بہت نزدیک ہو کر دعا سنیں گے. جمعۃ المبارک والے دن مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. جب آپ نے اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کر کے پکارنا ہے, نبی کا صدقہ دے کر آپ نے اللہ سے مانگنا ہے, تو اللہ پاک آپ کو ہر وہ چیز سے نوازے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے. رزق میں اضافہ کا جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے وہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد یا جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد کرنا ہے. حاجت کا وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ آپ نے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد کرنا ہے, اور یہ دونوں وظائف آپ نے جمعۃ المبارک والے دن ہی کرنے ہیں. تو آپ اس عمل کو خود بھی کریں, اپنے عزیز و کار, فیملی ممبر, فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں, تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں, آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے. تو یہ تھی جمعۃ المبارک والے دن اللہ کے نام کا ورد کرنے کی فضیلت و برکات, وظیفہ و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی. اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں, ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا, اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی. اس کے علاوہ میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ مجھے فیس بک پیج اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کریں, وہاں بھی آپ کی رہنمائی کے لیے بہت اچھی باتیں اور احادیث نبوی کے متعلق معلومات ملے گی. آخر میں اللہ سے دعا ہے, اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے, پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے, صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے, آمین. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں, شیئر کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں, تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.